کہ اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے. تو انسانوں میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنی کوشش کر کے جنت حاصل کریں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو خود برے اعمال کر کے نعوذ باللہ دوزخ کمائیں گے. جس طرح باقی چیزوں میں جوڑے ہیں، جنت اور دوزخ بھی جوڑا ہے، تو پھر صرف جنت اور دوزخ جوڑا نہیں ہے، جنتی اور دوزخی بھی جوڑا ہے، لیکن 180 ڈگری کا فرق ہے. بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے. اب یہ جو آیات آ رہی میرے بھائیوں، اہم ترین آیات ہیں قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی 3 صفات بیان کی ہیں، اور اس کے بعد دوزخیوں کی 3، کہ جو یہ کرے گا وہ جنت تک پہنچ جائے گا، جو یہ کرے گا وہ دوزخ تک پہنچ جائے گا. سنیں پھر، پہلے جنتیوں کا ذکر ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ شخص جس نے آتا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، واتقى اور اللہ سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنى اور جو بھی اچھی بات اس کے علم میں آئی اس کی پیروی کر لی. یہ 3 خصوصیات ہیں اہل جنت کی. اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنا، مال تو پہلی ہے جناب شرط. مال وہی بندہ لگاتا ہے جہاں پہ انسان کو ملنے کی امید ہو. اللہ سے ڈرتا رہا ہر معاملے میں، اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا رہا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو ہم اس کی آنے والی زندگی آسان راستے پہ کر دیں گے، یعنی جنت میں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ اور وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہ رہا. وہاں کیا تھا؟ ہر معاملے میں ڈرتا رہا، یار اس بات میں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ حرام ہی نہ ہو، کہیں یہ غلط ہی نہ ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ بے پرواہ. اور تکی جائے گی جی. اللہ نے کیسا لفظ استعمال کیا؟ بے پرواہ. کیجول لیتا رہا ہر چیز کو. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جب کبھی بھی اس کو اچھی بات پہنچی اس نے اس کو جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ان قریب پھر ہم اس کے لیے ایک مشکل راہ کا تعین کر دیں گے، یعنی جہنم کا. اللہم اجرنا من النار، آمین. یہ سیم آیات نبی علیہ السلام نے تلاوت کی تھی، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کو دفنانے کے لیے گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ. حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو تقدیر والے چیپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی. تو ابھی دفنانے میں تھوڑا ٹائم تھا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو جنتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، اور جو دوزخی ہے وہ بھی اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ لیا ہے وہ دوزخ میں ہی جائے گا. اب ظاہر ہے یہ بات سننے کے بعد انسان کے دماغ میں جو سوال آتا ہے وہی سوال سیدنا علی کے دل میں بھی آیا. تو سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی ہے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں یہ دوزخی ہیں، تو ہم اپنے لکھے ہوئے پر اعتبار نہ کر لیں اور اعمال کرنا چھوڑ نہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیا اور ایک اور بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ تم اعمال کرتے جاؤ، جو شخص جنت کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان ہوتے جائیں گے، اور جو شخص دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے دوزخ والے اعمال آسان ہوتے جائیں گے. یعنی دنیا میں انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ میں دوزخ کے لیے پیدا ہوں یا جنت کے لیے، لیکن وہ کر رہا اپنی مرضی سے ہی ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے جب یہ بات مولا علی کہتے ہیں فرمائی، تو پھر آپ نے قرآن کی یہی والی آیات تلاوت کی. تو یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ اپنی بات کے ثبوت میں قرآن و حدیث پیش کرنا. آپ کے مولوی نہیں پیش کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کے کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اعمال کرتے جاؤ، جو جنتی ہے وہ جنت میں ہی جائے گا، تو فرمایا کون ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى جس نے مال اللہ کی راہ میں دیا، اللہ سے ڈرتا رہا اور ہر اچھی بات کی پیروی کرتا رہا، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی. یعنی وہ خود ہی کرتا رہا نا، کان سے پکڑ کے تو نہیں اللہ نے کروایا. اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے کسی جنت کے راستے پہ چلاتا ہے یا جہنم کے راستے پر،
تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ تمہیں فی نماز 1,00,000 روپیہ دیا جائے گا تو کسی کی نماز چھوٹے گی؟ دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی نماز نہیں چھڑوا سکتے اگر 1,00,000 روپے ایک نماز کے پیچھے مل رہا ہو. تو اس کا مطلب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، ہر اچھی بات کی تصدیق کی، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی. پھر آپ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور جو کنجوسی کرتا رہا، ہر بات میں بے پرواہ رہا، اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ آخرت میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور ہر اچھی بات اگر پہنچی بھی تو اسے جھٹلا دیا، تو وہ دوزخ کے لیے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ جنت اور دوزخ تم خود کماتے ہو. اگر کسی نالائق اسٹوڈنٹ کو ٹیچر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیپروں سے ایک دن پہلے بلا کے کہے کہ بچہ تو فیل ہو جائے گا، اور وہ فیل بھی ہو جائے، تو وہ یہ کہے گا کہ چونکہ میرے استاد نے فرمایا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا. استاد نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا تھا کہ تیرے کرتوت ہی ایسے کیے تو نے خود ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں نے جو کرتوت اپنی مرضی سے کرنے تھے، یہ تو اللہ کا علم ہے. اور دوسرا، اس علم کی ٹینشن ہمیں تب لینے کی ضرورت ہے جب ہمیں اس علم کی کھوج مل جائے. کوئی آپ میں سے ڈسکور کر سکتا ہے کہ میرے یا آپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں؟ تو اس لکھے ہوئے کو اللہ کے علم کے ساتھ خاص رہنے دیں. ہاں دنیا میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا اور کون دوزخ کے لیے. وہ اس کے کرتوت بتا رہے ہوتے ہیں، کتنا وہ خدا کو سیریس لے رہا ہے، تو اس کے جنتی اعمال آسان. اور اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ نیک اعمال پہ چلتے ہیں نا، وہ نیکی کا ہر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی پڑھنا چاہیے، اچھا ادھر یہ کرنا چاہیے، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. اور بالکل اس کے برعکس دیکھیں، جو لوگ برائی کے راستے پہ ہیں نا، اگر شراب پیتے ہیں تو ان کو آہستہ ہیروئن کے نشے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو آہستہ آہستہ زنا کے بارے میں بھی انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، اور وہ ہر برائی میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی. اور اس کے اگینسٹ جو کنجوسی کرتا ہے، بے پرواہ رہتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو ہر جھوٹی بات کو وہ ہر بات کو جھٹلا دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو. یہ آیا تھا نا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو سچی بات ملتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے جنتی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور دوست کی ہر اچھی بات کو ڈینائی کرتا ہے. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تکبر اصل میں یہ ہے کہ تمہیں حق بات پتہ چلے، اس سے روگردانی کر لو اور دوسروں کو حقیر سمجھو.